کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر آج ایک بہت ہی خوبصورت پی ڈی ایف جو میرے پاس ہے، جس کا عنوان ہے احادیث صادقین علیہم السلام، کہ جو مدرسۃ القائم کی طرف سے ہم سب کی خدمت میں شیئر کیا گیا ہے، وہ میں آپ کے لیے پڑھ کے آپ کو تحفتاً پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اور اس کا یہ کل 200 صفحات پر ہے، لیکن کیونکہ ان کے صفحات پہ بڑا موٹا اور احادیث ہی لکھی ہوتی ہیں، اس لیے ہم اس کو انشاءاللہ جلد سے جلد مکمل کر لیں گے ایک ہی اور اس پارٹ میں۔ آئیے ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا پیج ہے جس پہ لکھا ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ جو دنیا کی تمنا رکھتا ہے جبکہ موت اس کی تلاش میں ہے۔ اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے بریکٹ میں ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فضل اللہ کمپانی، اور یہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اگلے صفحے پہ ہے دو چہروں کے مالک نہیں بنیے۔ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دنیا میں دو چہرے ہوں، قیامت کے دن وہ دو آتشی زبانوں کا مالک ہوگا۔ اس کے میں حوالے میں لکھا ہے بحار الانوار جلد نمبر 15 اور کتاب العشرت، اور یہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ آگے نیچے لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص دو چہروں اور دو زبانوں کا مالک ہو وہ برا آدمی ہے۔ وہ اپنے دینی بھائی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کی غیر حاضری میں مذمت کرتا ہے۔ اگر اس کا بھائی خوشحال ہو جائے تو اس سے حسد کرتا ہے، اور جب وہ مصیبت میں مبتلا ہو تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور مدد نہیں کرتا۔ اور اس کے لیے نیچے حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 15 کتاب العشرت۔ اب ہم اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں جہاں پہ جو کہ صفحہ نمبر 3 ہے، اور اس میں جو لکھا ہے میں پڑھ کے سناتی ہوں۔ لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہیں۔ 1 وہ جو انبیاء سے مشابہت رکھتے ہیں، 2 جو فرشتوں سے مشابہت رکھتے ہیں، 3 وہ جو چوپایوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اب آئیے اس میں انہوں نے تینوں کیٹیگریز کو مزید ہمیں سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ انبیاء سے مشابہت یعنی کہ جو اپنی ہمتیں صرف صرف کر کے نمازیں پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اگلا ہے فرشتوں سے مشابہت، کہ جو اپنی تمام ہمتیں تسبیح و تحلیل و تکبیر پر صرف کرتے ہیں، اور نیچے لکھا ہے تسبیح ہے سبحان اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، اور تکبیر اللہ اکبر۔ اس کے بعد اگلا لکھا ہے چوپایوں سے مشابہت، اس کے نیچے لکھا ہے کہ جن کی کوششیں اور ہمتیں صرف کھانے پینے اور سونے پر صرف ہوتی ہیں، اور اس کے نیچے لکھا ہے جو حوالہ ہے کہ جامع الاخبار شیخ صدوق سعد یعنی صفحہ نمبر 118۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب اگلا صفحہ ہے جس پہ لکھا ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 کاموں میں کبھی دیر نہ کرو۔ پہلا، وقت آ جائے تو نماز میں دیر نہ کرو، جنازہ آ جائے تو تدفین میں دیر نہ کرو، لڑکی لڑکے کا جیسے ہی کفو ملے تو شادی میں دیر نہ کرو۔ اور نیچے اس کا حوالہ دیا ہوا ہے ہدیۃ الشیعہ صفحہ نمبر 162۔ اگلا پیج ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا 3 باتوں میں 3 فائدے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جس کی زبان سچی ہے اس کا عمل پاک، جس کی نیت اچھی ہے اس کی روزی زیادہ، اور جو اہل و عیال کے ساتھ خوش اخلاق اس کی عمر لمبی، سبحان اللہ۔ یہ حوالہ نیچے لکھا ہوا ہے خصال خ صاد الف لام شیخ الصدوق،
اور سبحان اللہ کتنی خوبصورت طریقے سے 3 باتیں اور 3 فائدے بیان ہوئے ہیں۔ اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 6 پر لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے غلام اور اس میں بریکٹ میں ہے نوکر پر اور اپنے گھر والوں اور پھر بریکٹ میں ہے کی حرکتوں پر اس قدر صبر اور ساتھ میں لکھا ہے برداشت کرتا ہوں جیسے کڑوے پھل کا کھانا، جو بھی صبر کرتا ہے وہ اس صبر یعنی برداشت کی وجہ سے نمازی، روزے دار اور اس شہید کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں جنگ کرے۔ اور اس کا حوالہ نیچے لکھا ہے وسائل الشیعہ جلد نمبر 11۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلا صفحہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 مائیں۔ اچھا جی، اس کے بارے میں کیا لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائیں 4 ہیں، دوائیوں کی ماں، آداب کی ماں، عبادت کی ماں اور خواہشات کی ماں۔ دوائیوں کی ماں کم کھانا، آداب کی ماں کم بولنا، تمام عبادات کی ماں گناہوں کی کمی ہے اور تمام آرزوؤں کی ماں صبر ہے۔ اور اس میں حوالہ ہے ہدیۃ الشیعہ صفحہ نمبر 259۔ اگلے صفحے پہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو، اب یہ جو لکھنے کے بعد 4 باتیں لکھی ہیں، کیا؟ نمبر 1 بڑوں کی عزت نہ کرے، نمبر 2 چھوٹوں پر رحم نہ کرے، نمبر 3 نیکی کا حکم نہ دے، نمبر 4 برائی سے نہ روکے۔ اور یہ بریکٹ میں حوالہ ہے اسنی عشرہ، الف سے نون چھوٹی ہے، عین شین رے یہ ہے، سواد صفحہ نمبر 18 اور یہ یاد رہے کہ یہ ساری انفارمیشنز ہم مدرسۃ القائم کی طرف سے بھیجے گئے PDF کو پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اگلا ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر والوں کی بے عزتی کرتا ہے وہ زندگی کی مسرتوں کو ہاتھ سے کھو دیتا ہے۔ اور حوالہ ہے المواعظ العددیہ، الف لام میم واو الف عین زوئے اور الف لام عین دال دال یہ ہے۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا گانا و موسیقی منافقت کا آشیانہ ہے۔ اور اس میں جو حوالے دیے گئے ہیں وہ ایک ہے تفسیر منہج البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56، اصول کافی جلد نمبر 6۔ آگے چلتے ہیں، آگے لکھا ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیک اور بلند مرتبہ لوگ اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں اور پست ذہنیت اور نیچ لوگ ان کی توہین کرتے ہیں۔ اور اس میں حوالہ ہے المواعظ العددیہ۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر ہے کہ کہیں یہ علامات آج کے زمانے کی تو نہیں، اور یہ لکھ کر سوالیہ نشان ہے۔ اور نیچے لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ کسی کا نام ہی سننا ان سے ملاقات سے بہتر ہوگا، اور اس سے ملاقات اس کو پرکھنے سے زیادہ بہتر ہوگی۔ اگر اسے پرکھو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ دین ان کا پیشہ ہوگا اور ان کی تمام کوششیں پیٹ پوجا کے لیے ہوں گی، عورتیں ان کا قبلہ ہوں گی، ایک ٹکڑے کے لیے جھکے جائیں گے، پیسوں کی خاطر سجدے میں گر جائیں گے، یہ حیران بھی ہوں گے اور مست بھی، یہ نہ تو مسلمان ہوں گے اور نہ ہی نصارہ۔ اور اس میں نیچے حوالہ ہے سفینۃ البحار جلد نمبر 1 شیخ عباس قمی۔ آئیے اگلے صفحے کے اوپر یہاں لکھا ہے 1000 شہید کا ثواب حاصل کیجیے۔ واہ جی واہ! لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی شکایت میں مبتلا ہو کر صبر کرے اور اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے ثواب کا خواہاں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 شہید کا ثواب لکھ دے گا۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 81 صفحہ 206 اور میزان حکمت جلد 5 صفحہ نمبر 398۔ چلیے آگے چلتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علماء کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس سلسلے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس سے کیا مقصد ہے؟ سوالیہ نشان۔ آپ نے فرمایا اس سے مراد وہ عالم ہیں کہ جب تم ان کے چہروں کو دیکھو تو تمہیں آخرت یاد آ جائے، البتہ جو ایسے نہ ہوں ان کی طرف دیکھنا فتنہ ہے۔ اور اس کے بارے میں نیچے بریکٹ میں لکھا ہے میزان الحکمت جلد نمبر 6 آقا مہدی ری
شہری، رے چھوٹی ری اور شہری۔ آگے چلتے ہیں، صفحہ نمبر 15 پہ ہم آ گئے ہیں۔ یہاں لکھا ہے 3 گناہوں کی سزا کے لیے آخرت کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اس دنیا میں ہی جلد مل جاتی ہے اور آخرت کے لیے مؤخر نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 والدین کی نافرمانی کرنا، نمبر 2 لوگوں پر سرکشی اور ظلم کرنا، نمبر 3 اپنے محسن کے ساتھ احسان فراموشی کرنا۔ اور اس کا حوالہ ہے مستدرک الوسائل، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 177 جی۔ اگلا صفحہ ہے جہاں لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بت پرستی کے بعد مجھے جتنی شدت سے لوگوں سے جھگڑنے سے منع کیا گیا اتنا کسی اور چیز سے نہیں کیا گیا۔ اور اس میں حوالہ ہے بہار، جلد نمبر 77۔ اور اس کے بعد آگے اسی پیج پہ لکھا ہے کہ لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرو کیونکہ اس سے ناتجربہ کاری ظاہر ہوتی ہے اور عزت دفن ہو جاتی ہے۔ اور اس میں حوالہ ہے بہار، جلد نمبر 75۔ اس کے بعد لکھا ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کے ساتھ دشمنی جاہلوں کا شیوا ہے۔ اور حوالہ ہے میزان الحکمت، جلد نمبر 6۔ جی آگے چلتے ہیں، اگلا صفحہ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے جہاں لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا جب کوئی شخص خود صالح ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نیک ہو جانے کے وسیلے سے اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کو بھی نیک بنا دیتا ہے۔ یہ ہے حوالہ مکارم اخلاق، صفحہ نمبر 5 یعنی صفحہ نمبر 564۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ 1 جس نے دنیا کے لیے کسی کو قتل کیا ہو۔ 2 وہ عالم جو اپنے علم کے ذریعے شہرت چاہتا ہے اور اپنے علم کو خدا کے لیے قرار نہیں دیتا۔ 3 وہ شخص جسے اللہ نے وسعت رزق سے نوازا ہے مگر وہ اپنی دولت، اپنی مدح و ثنا اور دنیا میں اپنے تذکرے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو یوں ہم اگلے صفحے پہ چلتے ہیں، یہاں لکھا ہے آخرت میں پہچان۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں لوگ باپ دادا کے ذریعے سے متعارف ہوتے ہیں اور آخرت میں اعمال کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے۔ حوالہ ہے مطالب السعول، صفحہ نمبر 472 اور 752۔ اس کے بعد آگے اگلا صفحہ ہمیں بتاتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عالم یا طالب علم مسلمانوں کی آبادی سے گزر جائے اگرچہ وہاں کھانا تک نہ کھائے اور پانی تک نہ پیے، صرف ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل جائے تو اللہ اس آبادی کی قبور سے 40 دن تک عذاب اٹھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں حوالہ ہے ہدایت الشیعہ آیت اللہ علی مشکینی۔ چلیے جی اب آگے چلتے ہیں، آگے اگلا صفحہ میں بتاتا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی کسی مومن کے گناہ یا بدکاری سے آگاہ ہو وہ اسے چھپانے کے بجائے آشکار کرے، نیز خداوند عالم سے اس کے لیے طلب مغفرت نہ کرے تو ایسا شخص اللہ کے نزدیک گناہ میں ملوث شخص کے برابر ہے اور آشکار کرنے کا گناہ اس کے علاوہ ہوگا اور اس کی تشہیر گناہ گار کے لیے مغفرت کا باعث ہوگی۔ اور یہ حوالہ ہے نوادر الاحادیث، جلد نمبر 1۔ آگے چلتے ہیں، یہاں لکھا ہے امانت میں خیانت نہ کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن امانت میں خیانت کرنے والا مجھے مدد کے لیے پکارے گا تو میں اس سے کہوں گا کہ میں نے تمہیں تبلیغ کر دی تھی، اب تمہارے لیے میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور اس کا حوالہ ہے اصول کافی۔ اس کے بعد آگے ہے انار کھانے کے فائدے، واجب لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا انار کھانے سے 40 روز تک دل نورانی ہو جاتا ہے۔ اور اس میں حوالہ ہے اصول کافی، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 354 جی۔ اس کے بعد اگلا صفحہ ہے جس میں لکھا ہے عقل، جس کی ہیڈنگ ہے عقل کی نشانیاں، اور اس میں لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عقل کی نشانیوں میں سے ہے کہ دنیا سے منہ پھیر کر ہمیشہ آخرت پر توجہ دی جائے، قبر کے لیے زاد راہ حاصل کیا جائے اور قیامت کے دن کے لیے تیاری کی جائے۔ اور اس میں حوالہ دیا ہوا ہے بہار الانوار، جلد نمبر 77 صفحہ نمبر
176 ہے یہ جی. اس کے بعد آگے لکھا ہے اگلے صفحے پہ، ہم صفحہ نمبر 25 پہ آ گئے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی اکرم سے سوال کیا گیا کہ عقل کیا ہے؟ سوالیہ نشان. فرمایا، حکم خدا کے مطابق عمل کرنا، بے شک اطاعت خدا کے مطابق چلنے والے ہی صاحبان عقل ہیں. حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 1. آئیے آگے چلتے ہیں. لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے ہاتھوں ایک فرد بھی ہدایت پا جائے تو یہ ان تمام چیزوں سے بہتر اور قیمتی ہے جن پر سورج اپنی روشنی ڈالتا ہے. اور یہ حوالہ ہے سفینۃ البحار جلد نمبر 2. اور اسی صفحے پہ نیچے لکھا ہے کہ جو شخص 2 حدیثیں پڑھے، ان سے اپنے کردار کی تعمیر کرے یا اور لوگوں کو ان کی تعلیم دے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، تو یہ اس کے لیے 60 سال کی عبادت سے بہتر ہیں. اور اس میں حوالہ ہے میزان الحکمت. اور اب آگے چلتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ ہے، یہ صفحہ نمبر 27 پہ ہم ہیں، جس پہ لکھا ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ ایک مومن مر جائے اور اپنے بعد علم پر مشتمل ایک صفحہ ہی چھوڑ جائے تو یہ صفحہ قیامت کے دن اس شخص اور آگ کے درمیان حجاب بن جائے گا. سبحان اللہ. اور اس پر لکھے ہوئے ہر حرف کے بدلے خداوندہ اسے ایک شہر عطا کرے گا جو اس دنیا سے 7 گنا وسیع ہوگا. سبحان اللہ. مجھے تو یہ پڑھ کے بہت خوشی ہوئی. اچھا، یہ حوالہ ہے سامعین، لکھا ہے کتاب الدرۃ الباہرۃ من الاصداف الطاہرہ صفحہ نمبر 19. اگلا ہے جی، مرحومین کو آیت الکرسی ہدیہ کرنے کا ثواب. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن آیت الکرسی پڑھے اور اس کا ثواب اہل قبور کے لیے قرار دے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف کے بدلے ایک فرشتہ خلق کرتا ہے جو قیامت تک اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے. واہ واہ، سبحان اللہ. اور یہ حوالہ ہے ارشاد القلوب صفحہ نمبر 282 کا. اگلا صفحہ ہے جس میں لکھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذلیل ترین انسان وہ ہے جو لوگوں کی توہین کرتا ہے. اور حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 192. اس کے بعد یہاں پہ اسی صفحے پہ لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم نیک لوگ کامیاب ہو گئے. کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون ہیں؟ سوالیہ نشان. وہی جو چونٹی تک کو اذیت نہیں دیتے. سبحان اللہ. اور اس میں حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 247. تو آگے چلتے ہیں. اگلا پیج ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ مومنین، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 کا پہلے میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں. یہاں لکھا ہے کہ مومنین تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے 2 بھائیوں میں صلح و صفائی کرا دیا کرو. سبحان اللہ. اچھا، اب اس میں ہی لکھا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے صدقے کے بارے میں رہنمائی کروں جسے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند کرتے ہیں؟ جب لوگ آپس میں اختلاف کر کے ایک دوسرے سے دور ہو جائیں تو ان کے درمیان صلح کرانا. اور یہ حوالہ ہے مجموعہ ورام واو رے الف میم جلد نمبر 1. اگلا صفحہ ہے، بہت پیاری پیاری خوبصورت باتیں ہم پڑھ رہے ہیں. لگتا ہے جیسے ہم موتی نکال رہے ہیں سیپیوں میں سے، سچے موتی. پیج نمبر 31 پہ ہم آ گئے ہیں. اس میں لکھا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا، اے ابا ذر، جب کبھی خداوند عالم کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ دنیا میں زہد نصیب کرتا ہے اور اسے اس کے اپنے عیوب سے آگاہ کرتا ہے. اور اس کا حوالہ ہے مکارم اخلاق. اگلے صفحے پر حضرت ابو ذر غفاری لکھا ہے اوپر، اور پھر نیچے لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابو ذر سے پوچھا کہ ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ سوالیہ نشان. حضرت ابو ذر نے فرمایا، اس لیے کہ تم نے اپنی دنیا آباد کی ہے اور اپنی آخرت کو ویران کیا ہے. قدرتی بات ہے کہ تم آباد جگہ سے ویران جگہ کی طرف منتقل ہونا پسند نہیں کرو گے. اور یہ حوالہ ہے اصول کافی، اور اس میں لکھا ہے کہ 2 اور پھر 458. اچھا، اس کے بعد اگلا جو صفحہ ہے اس میں لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ عربی لکھی ہے اور نیچے اس کا ترجمہ ہے کہ میری امت کے بہترین مرد وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال پر سختی اور تشدد نہیں کرتے بلکہ ان کے ہمدرد ہوتے ہیں اور ان پر ظلم نہیں کرتے. سبحان اللہ. اور یہ حوالہ ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 216. آگے چلتے ہیں جس میں لکھا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ بھی پڑھیے اور درود بھی پڑھ لیجئے. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، یعنی تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین رہو. اور اس میں حوالہ ہے اوالی العالی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 270. اس کے بعد اگلا صفحہ ہمیں بتاتا ہے، لکھا ہے انسانوں میں گدھا کون ہے؟ سوالیہ نشان. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ علی علیہ السلام ابن ابی طالب کے کندھے پر رکھا اور فرمایا یا علی، جو تمہارے ساتھ محبت کرے گا وہی فصاحت کے ساتھ بولنے والا ہوگا، اور جو تمہارے ساتھ بغض و عداوت رکھے گا وہ گدھا ہوگا. اور اس کا حوالہ نیچے دیا ہوا ہے امالی شیخ مفید اردو ترجمہ 280. اگلا صفحہ اللہ کو یاد کرنے اور اس کو بھلانے کا صحیح مفہوم. آئیے پڑھتے ہیں. اس میں لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے وہ اس کو بہت یاد کرتا ہے، اگرچہ اس شخص کی نماز اور روزے اور قرآن مجید کی تلاوت کم ہی ہو. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کو بھلا دیتا ہے، خواہ اس کی نماز روزے اور قرآن مجید کی تلاوت زیادہ ہی ہو. اور اس میں حوالہ دیا ہوا ہے بہار الانوار جلد نمبر 71 صفحہ 177 اور میزان حکمت جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 804. آگے چلتے ہیں. اس میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 56، اس کا ترجمہ ہم بہت پڑھتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں، تو اے صاحبان ایمان تم بھی ان پر صلوات بھیجتے رہو اور سلام کرتے رہو. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجیں گے. اور حوالہ ہے جامع الاخبار صفحہ نمبر 69. اور ہم یوں پڑھتے پڑھتے ماشاءاللہ الحمدللہ پیج 38 پر آ گئے ہیں. اس میں لکھا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کا ترجمہ لکھا ہے کہ تم کیا ہی اچھی امت ہو کہ لوگوں کی ہدایت کے واسطے پیدا کیے گئے ہو. تم لوگوں کو اچھے کام کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو. اب اس کے نیچے لکھا ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نیکی کا حکم دے یا برائی سے روک دے یا کسی بھلائی کی طرف رہنمائی کرے یا کسی نیکی کی طرف اشارہ کرے تو وہ اس بھلائی میں شریک ہے. اور حوالہ ہے خصال سواد الف لام شیخ صدوق. پھر اس کے بعد اگلا صفحہ ہمیں بتاتا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، گناہوں سے نہ روکنا اللہ سے دشمنی کے برابر ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نہی عن المنکر کی طاقت رکھتا ہے لیکن اسے انجام نہیں دیتا تو گویا وہ خدا کی نافرمانی پر خوش ہوتا ہے، اور جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے گویا اس نے خدا سے کھلم کھلا دشمنی کی ہے. حوالہ ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 177. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر لوگوں کو سیب کے فوائد معلوم ہوتے تو وہ اس کے علاوہ کسی اور چیز سے اپنی بیماریوں کا علاج نہ کرتے. واہ واہ سبحان اللہ. اور اس صفحے کے اوپر ایک سیب کٹا ہوا دکھایا ہے اور اس کے اندر بہت ساری دوائیاں رکھی ہوئی ہیں. تو میرا مطلب یہ ہوا کہ بتانے کا آپ کو کہ یعنی بہت سی دوائیاں ہم سے بچ جائیں گی اگر ہم سیب کھائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ امام کا قول ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا. اور حوالہ ہے مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 172. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے جھوٹے کے بدبودار منہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کا کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے اور فرشتے اس سے دور ہٹ جاتے ہیں. حوالہ ہے مستدرک الوسائل مرزا حسین نوری. اور اس کے بعد اگلا صفحہ آ گیا کہ جس میں جنت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمانت یافتہ گھر. واہ 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 واہ.
آئیے اسے پڑھتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لڑائی سے پرہیز کا گھر۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے اعلیٰ ترین درجے پر ایک گھر ہے جو ہر ایسے شخص کو دلواؤں گا جو لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے اگرچہ وہ حق پر ہو۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اگلا 3 باتیں انہوں نے لکھی ہیں جو ضمانت یافتہ اس میں نا۔ دوسری ہے جھوٹ سے پرہیز کا گھر۔ اچھا جی، اس میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے درمیانی درجے میں ایک گھر ہے جو ہر ایسے شخص کو دلاؤں گا جو جھوٹ سے پرہیز کرے اگرچہ وہ مذاق میں ہو۔ واہ واہ، کتنی بڑی بات ہے سامعین، ہمیں تو پتہ نہیں مذاق میں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ اگلی اور تیسری بات اس میں لکھی ہے کہ بد اخلاقی سے پرہیز کا گھر۔ اس میں لکھا ہے میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے باغ میں ایک گھر ہے جو ہر ایسے شخص کو دلواؤں گا جو اچھے اخلاق والا ہوگا۔ واہ سبحان اللہ۔ اور اس کا میں حوالہ ہے خصال شیخ الصدوق جی۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، کتنا مزہ آ رہا ہے ان چیزوں کو پڑھ کے، روح تازہ ہوتی جا رہی ہے میری۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچتے رہو، اس لیے کہ جھوٹ منہ کالا کر دیتا ہے، اللہ اسے رسوا کر دیتا ہے۔ اور حوالہ ہے مستدرک الوسائل مرزا حسین نوری۔ اگلا صفحہ ہمیں بتاتا ہے جھوٹ رزق کو دور کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بے شک آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کی وجہ سے نماز شب سے محروم ہو جاتا ہے، نماز شب سے محرومی کی وجہ سے رزق بھی زیادہ نہیں ملتا۔ بہار الانوار۔ اگلا صفحہ بتا رہا ہے، السلام علیکہ یا جعفر بن محمد الصادق۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس میں انسانیت نہیں ہوتی اس کو دین نہیں ملتا، جس میں عقل نہیں ہوتی اس کو انسانیت نصیب نہیں ہوتی۔ اور حوالہ ہے بہار الانوار علامہ مجلسی۔ تو آئیے اور آگے چلتے ہیں، صفحہ نمبر 46 پر ہم آ گئے ہیں۔ الحمدللہ لکھا ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت ان لوگوں کو نہیں ملے گی جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے، وہ شخص میرے پاس حوض کوثر تک نہیں پہنچ سکے گا، نہیں، خدا کی قسم نہیں، یعنی 3 دفعہ نہیں کہا ہے۔ اور اس میں حوالہ ہے روضۃ الواعظین صفحہ نمبر 319۔ تو آگے چلتے ہیں، دیکھیے جی کتنی پیاری پیاری باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں مدرسۃ القائم کی طرف سے، جو یہ چیزیں ہم تک PDF آیا ہے، اللہ ان کو جزا دے۔ چلیں جی، اگلا صفحہ ہے 47 پیج، اس میں لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اس کا صحیفہ عمل چمکتا ہوا آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے۔ تو اور نیچے لکھا ہے حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، گناہوں کو ترک کر کے عظمت حاصل کرو، ہدیت الشیعہ، یہ حوالہ ہے۔ اگلا پیج آ گیا، بیٹیاں اللہ کے رسول کی نگاہ میں، یہ ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹیاں کتنی اچھی اولاد ہیں، مہربانی سے سرشار، کام کرنے پر تیار، انسان کی انیس، بابرکت اور پاک و پاکیزہ۔ یہ ہے الکافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 5۔ اگلا صفحہ بتا رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے کی اولاد پر ان کے والدین کی وجہ سے مصیبت ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ مشرک والدین کی وجہ سے ہے؟ جواب، آپ نے فرمایا نہیں، مومن والدین کی وجہ سے، جو اپنی اولاد کو دینی واجبات کے متعلق کچھ نہیں سکھاتے، اور اگر اولاد تعلیم حاصل کرنا چاہے تو انہیں منع کرتے ہیں اور ان کے بارے میں دنیا کی حقیر مقدار پر قناعت کرتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں سے بیزار ہوں اور وہ مجھ سے بیزار ہیں۔ اور حوالہ ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 2۔ اگلا صفحہ میں بتاتا ہے، رسول خدا نے فرمایا کہ جب کوئی مومن آیت الکرسی پڑھے اور اس کا ثواب اہل قبور کے لیے قرار دے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف کے بدلے ایک فرشتہ خلق فرماتا ہے جو قیامت تک اس کی تسبیح کرتے رہیں گے۔ اور یہ حوالہ ہے ارشاد القلوب صفحہ نمبر 282۔ اور اب آگے چلتے ہیں، آگے اپنی نمازیں قبول کروائیے، یہ لکھا ہے اوپر۔ اس کے بعد نیچے لکھا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی سے فرمایا کہ اے علی،
ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت نماز کی قبولیت کا باعث ہے۔ اس کی تلاوت کرنے والا اللہ کی امان میں رہتا ہے اور اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور یہ حوالہ ہے دعوت راوند صفحہ نمبر 84 حدیث نمبر 215۔ آگے چلتے ہیں، اس میں لکھا ہے، ہم پیج 52 پر آ گئے۔ آگے لکھا ہے بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر شخص۔ تو پڑھیے، دیکھیے جی، لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل بروز قیامت مقام و منزلت کے لحاظ سے مجھ سے قریب تر وہ شخص ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ سچا ہوگا۔ اور حوالہ ہے بحار الانوار جلد 77 صفحہ 67، اور اس کے علاوہ میزان حکمت جلد 5 صفحہ نمبر 424۔ اگلا صفحہ میں بتاتا ہے لوگوں سے بے نیاز ہونے کا بہترین اصول۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے تو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے اس پر زیادہ بھروسہ کرے بنسبت اس کے جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ واہ! اور اس میں حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 3 باب القناعت حدیث نمبر 8۔ اچھا، اور اس کے بعد لکھا ہے ارشادات رسول صفحہ نمبر 19۔ یہ 2 حوالے آ گئے۔ اگلا صفحہ 54 ہے، جس پہ ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر بد اخلاق، متکبر، بد زبان اور بازاری قسم کے شخص کو دشمن رکھتا ہے، جو رات کو مردار بنا پڑا رہتا ہے اور دن کو گدھے کی مانند کام میں لگا رہتا ہے۔ دنیا کا تو عالم ہوتا ہے لیکن آخرت سے بے خبر ہوتا ہے۔ اور حوالہ ہے میزان الحکمت جلد نمبر 1 اور حدیث نمبر 1764۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں پیج نمبر 55 پر، اور 55 پیج پر لکھا ہے، حضرت ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ میں نے پوچھا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، مومن اور اس کی بیماری کی گھبراہٹ پر حیرت کرتا ہوں کہ اگر اسے معلوم ہو جائے کہ اس کی بیماری کا کتنا ثواب ہے تو وہ اس بات کو پسند کرے گا کہ ہمیشہ تا وقت مرگ اور ملاقات پروردگار کے وقت تک بیماری رہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سامعین، یہ پڑھ کے تو بہت ہی اچھا لگا، یعنی ہمیں پریشان ہی نہیں ہونا چاہیے اپنی کسی بیماری پر۔ تو یہ تو کتنی پیاری بات ہے۔ اور اس کا حوالہ ہے وسائل الشیعہ شیخ حر عاملی جلد نمبر 1۔ تو اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں، ابھی ہے ٹائم۔ اگلا پیج ہے پیج 56 کہ کسی بیمار مومن کا کراہنا تسبیح، اس کا چیخنا تحلیل، بستر پر سونا عبادت اور اس کا پہلو بدلنا اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ اگر صحت یاب ہوگا تو لوگوں کے درمیان اس طرح چلے پھرے گا کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ بحار الانوار جلد نمبر 77 صفحہ نمبر 53 ہے۔ ماشاءاللہ۔ آگے ہم آ گئے ہیں پیج 57 پہ، جس میں لکھا ہے مومن کا دل گناہ کرتے وقت اس سے زیادہ مضطرب اور بے قرار ہوتا ہے جتنا ایک چڑیا جال میں پھنسنے کے بعد ہوتی ہے۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 77۔ اس کے بعد اگلا پیج کہہ رہا ہے کہ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیجیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن کسی بندے کو حکم دیا جائے گا کہ وہ دوزخ میں جائے، تو جب وہ کنارے پر پہنچے گا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے گا تو جہنم کی آگ اس سے 70,000 سال دور ہو جائے گی۔ اور اس میں حوالہ ہے منہج الصادقین۔ اچھا، اگلا صفحہ ہے 70 سال کی عبادت کا ثواب۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن نام خدا اپنی زبان پر جاری کرتا ہے اور کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کو 70 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور حوالہ ہے ریاض القدس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22۔ اگلا صفحہ کہتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بزرگوں کو بڑا سمجھو کہ بزرگوں کو بڑا سمجھنا خدا کو بڑا سمجھنا ہے۔ حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 72 صفحہ نمبر 136، گھر ایک جنت صفحہ نمبر 458۔ اگلا صفحہ ہے، اس میں ہم پڑھتے ہیں
لکھا ہے قیامت کے دن خدا کے سامنے اس شخص کا مقام اور درجہ زیادہ بلند ہوگا جس نے لوگوں کو نصیحت کرنے میں زیادہ گرمی دکھائی ہوگی، اور حوالہ ہے اصول کافی۔ اس کے بعد لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص فرض نماز میں سورہ کافرون کی تلاوت کرے گا اگر وہ بد نصیب ہوگا تو اس کا نام بد نصیبوں کی فہرست سے مٹا کر خوش نصیبوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آگے اگلا صفحہ ہے، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں بد نصیبی کا باعث ہیں۔ پچھلے گناہوں کو فراموش کرنا حالانکہ وہ اللہ کے پاس محفوظ ہیں۔ نمبر 2، پچھلی نیکیوں کو یاد رکھنا جن کے بارے میں علم نہیں کہ وہ قبول ہوئیں یا نہیں۔ نمبر 3، دنیا داری کے لحاظ سے اپنے سے بلند کو دیکھنا۔ نمبر 4، دینداری کے لحاظ سے اپنے سے پست کو دیکھنا، اور یہ حوالہ ہے ہدیت الشیعہ آیت اللہ علی مشکینی کا۔ اور اس کے بعد ہم اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں جہاں پہ درود بھی اوپر لکھا ہوا ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اور پھر لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجے گا اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک جنت کی خوشخبری نہ مل جائے۔ شہید ثانی کی کتاب رسالہ جمعہ میں یہ عصر جمعہ کے دن 1000 بار درود کے لیے آیا ہے، اور اس کا حوالہ نیچے دیا ہے، آثار و برکات صلوات سے صفحہ نمبر 156۔ اگلا صفحہ کہتا ہے کہ حاجات کے لیے درود، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ہر روز صبح شام 10 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے تو میں اسے وہ چیز دے دیتا ہوں جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ اور حوالہ ہے شرح فضائل صلوات صفحہ نمبر 127۔ اچھا، روز قیامت بہترین لوگ کون ہوں گے؟ آئیے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین لوگ روز قیامت وہ ہوں گے جنہوں نے مجھ پر کثرت سے درود بھیجا ہوگا، اور حوالہ ہے جامع الاخبار شیخ الصدوق صفحہ نمبر 90۔ اب اگلا صفحہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جسے اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت در پیش ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اپنی حاجت کو بیان کرے اور آخر میں درود شریف پر ہی دعا کو ختم کرے، کیونکہ اللہ کی شان اس بات سے بالا تر ہے کہ دعا کے اول اور آخر کو تو قبول کرے اور درمیانی حصے کو چھوڑ دے۔ جب محمد والے محمد علیہ السلام پر درود بھیجا جائے تو اس کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ حوالہ ہے میزان الحکمت منتخب صفحہ نمبر 295 حدیث نمبر 2133۔ اور اگلا یہ صفحہ ہے جس پر 68 پیج پر ہیں ہم، لکھا ہے کہ کیا یہ اسی زمانے کی بات تو نہیں؟ اچھا، بات کیا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب انسان دنیا کے بچ جانے پر دین تلف و ضائع ہو جانے کی کوئی پرواہ نہ کرے گا۔ اور یہاں یہ حوالہ ہے میزان الحکمت جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 467۔ اچھا، اگلا صفحہ جو ہے 69 پیج وہ ہے ڈپریشن کا علاج۔ یہ چلیے ہم مل کے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب رنج و غم کی بوچھاڑ ہو جائے تو تم پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا لازم ہے، اور یہ حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 72 میں۔ اور اس کے علاوہ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے میں 99 بیماریوں کی دوا ہے جن میں ادنا درجے کی بیماری رنج و غم ہے۔ واہ واہ۔ یہ حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 74۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں پیج نمبر 70 پر، اور بس اسی کے بعد ہم آج کی اس آڈیو کا اختتام کریں گے۔ باقی اگلی آڈیو میں پڑھیں گے جو کہ آدھی ہی رہ گئی ہے، وہ اگلی میں انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد کے ذریعے سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا السکر من الکبائر، یعنی منشیات کا استعمال کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ وسائل الشیعہ شیخ حر عاملی۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے سامعین، اب ہم اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ پارٹ 1 تھا اور امید ہے کہ ہم اگلے پارٹ میں مکمل کر لیں گے، نہیں تو یہ 3 پارٹس میں یہ PDF آپ تک پہنچ جائے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔